بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر جی ایم چودھری اور اپنے پروگرام کرنٹ افیئرز میں ڈاکٹر جی ایم چودھری کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ تو جناب، پاکستان میں آئی ایم ایف کا مشن جو ہے گزشتہ تقریباً 9-10 دن سے موجود تھا اور آج اس مشن کی واپسی ہوئی، اور واپسی پر مشن جو ہے اس نے ایک پریس ریلیز بھی آئی ایم ایف کے ہیڈ کوارٹر سے ایشو کیا گیا۔ حکومت، پی ڈی ایم کی حکومت اور خاص طور پر اسحاق ڈار جو کہ ہمارے ملک کے وزیر خزانہ ہے، وہ بہت پر امید تھے کہ ان مذاکرات کے دوران آئی ایم ایف سے جو سٹاف لیول کا ایگریمنٹ ہے وہ ہو جائے گا، لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ سٹاف لیول کا ایگریمنٹ نہیں ہو سکا، اور اس میں آئی ایم ایف جو ہے اس نے کچھ مزید شرائط یا جو بھی پہلے سے موجود شرائط تھی کہا کہ سب سے پہلے آپ ان شرائط پر عمل درآمد کریں، اور اس کے بعد پھر سٹاف لیول کا جو ایگریمنٹ ہے اس کو ہم فائنل کریں گے۔ اور یہ کہہ کر آئی ایم ایف کا جو ڈیلیگیشن ہے وہ واپس امریکہ کے لیے روانہ ہو گیا ہے۔ تو جناب، بات بڑی سیدھی سی ہے کہ اگر آپ اپنی عیاشیاں نہیں چھوڑیں گے، یعنی کہ میں حکومت کی فضول خرچیوں کی بات کر رہا ہوں، ہمارے جو تمام سیکٹرز ہیں، اسحاق ڈار صاحب کا یہ کارنامہ ہے کہ انہوں نے 150% کے حساب سے ایک ایگزیکٹو الاؤنس ملک کی جو بیوروکریسی ہے اس کو دے دیا، یعنی کہ 17 گریڈ سے لے کر 22 گریڈ تک کے افسروں کو۔ تو لیکن جناب، اس میں وہ جو 1 گریڈ سے لے کر 16 گریڈ کے افسر ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ اگر جناب بنیادی طور پر دیکھا جائے تو سیکریٹریٹ میں یا دفتروں میں اصل کام جو سر انجام دیتے ہیں وہ یہی 1 گریڈ سے لے کر 16 گریڈ تک کے لوگ ہیں، اور خاص طور پر یہ 6-7 گریڈ سے جہاں سے یہ کلرک، اسسٹنٹس یا پھر سٹینو یا سپرنٹینڈنٹ یا ایڈمنسٹریٹو آفیسر یا اور اس قسم کا معاون عملہ ہے، وہی اصل کام کو سر انجام دیتا ہے۔ تو جناب، بڑی دلچسپ بات ہے کہ کام کوئی کرتا ہے لیکن اس کا صلہ کسی اور کو ملتا ہے، اور یہ پاکستان میں ہی پاسبل ہے۔ تو اربوں روپے کا بوجھ پاکستان کی اس معیشت پر ڈال دیا گیا ہے جس معیشت کے پاس پہلے ہی اپنی تنخواہیں دینے کے لیے بھی پیسے نہیں۔ تو جناب اسحاق ڈار صاحب، اگر آپ اتنی مہربان ہیں تو پھر اپنی مہربانی جو ہے وہ اس کو غریب لوگوں تک بھی لے کر جائیں جن کے چولہے ٹھنڈے ہو رہے ہیں اور جن کے لیے اپنے بل ادا کرنے کے لیے بھی ان کی تنخواہیں ناکافی ہو چکی۔ تو جناب، اس کے بعد اب میں بات کرتا ہوں کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی کسی سے کم نہیں۔ ہمارا جو آئین ہے اس میں یہ ایک قدغن یعنی کہ پابندی لگائی گئی ہے کہ جو کیبنٹ ہے اس کا سائز جو ٹوٹل ممبرشپ آف پارلیمنٹ ہے اس کے 11% سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اور اس طریقے سے یہ تعداد جو ہے یہ تقریباً 50 یا اس سے کم بنتی ہے۔ لیکن ہر روز آپ کو ایک نئی خبر سننے کو مل جاتی ہے کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے اسپیشل اسسٹنٹ 1-2 مقرر کر دی، اور اب اس طریقے سے جو کیبنٹ کی تعداد ہے وہ 83 کے قریب پہنچ چکی ہے۔ اور جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد صاحب اور مولانا سراج الحق صاحب نے یہ کہا کہ بہت جلدی یعنی کہ مارچ تک انہوں نے کہا کہ ہماری تاریخ ساز کیبنٹ ہوگی اور یہ اپنی ایک سینچری مکمل کر چکی ہوگی۔ بلکہ اس پر ایک بڑی دلچسپ بات جو ہے وہ سینیٹر مشتاق احمد نے سینٹ کے تقریر کے دوران کہی۔ انہوں نے کہا کہ اب وزیر اعظم کو چاہیے کہ ان وزیروں کو گننے کے لیے بھی جو ہے ایک اسپیشل اسسٹنٹ جو ہے اس کا تعین کر دے۔ جناب، معیشت اس طریقے سے نہیں چلتی۔ کسی گھر کا نظام ہو، کسی ادارے کا نظام ہو یا کسی ملک کا نظام ہو، اگر آپ اس طریقے سے فضول خرچی کریں گے
پیسوں کا بے دریغ استعمال کریں گے تو پھر یقیناً آپ کے پاس پیسے نہیں بچیں گے۔ تو ہماری اکانومی جو ہے اس میں اگر آپ سول سروس گورنمنٹ کے لیے یا کسی بھی گورنمنٹ کے لیے جو سب سے بڑا خرچہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس کے گورنمنٹ کے جو اخراجات۔ تو ہمارے ملک میں تو یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کی مشینری یعنی کہ سول سروس جو بیوروکریسی ہے اس کی تنخواہیں ہی اتنی بڑھ چکی ہیں کہ گورنمنٹ کے پاس ان کو ادا کرنے کے لیے بھی قرضہ لینا پڑتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر سیکنڈ ہمارا ڈیفینس کا ایکسپینس ہے۔ یقیناً ڈیفینس کا ایکسپینس ایک بہت ضروری ایکسپینس ہے، لیکن اس میں بھی اگر کفایت شاری کی جائے تو کم از کم 30% سے زیادہ کی کفایت شاری کی جا سکتی ہے۔ اس میں بھی بہت سارے غیر ضروری اخراجات ہیں جو کہ کم کیے جا سکتے ہیں۔ تو جناب جس ملک کی معیشت ڈوب رہی ہو نہ تو وہ بہت بڑی بڑی سول سروس یا دوسری جو ادارے ہیں ان کی تعداد رکھ سکتا ہے، سب سے پہلے سروائیول ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے آئی ایم ایف کوئی غلط بات نہیں کہہ رہا۔ یقیناً آئی ایم ایف نے پیسے دینے ہیں، تو جو شخص بھی قرض دیتا ہے وہ اس چیز کا خیال رکھتا ہے یا پہلے دیکھتا ہے کہ کیا یہ شخص میرا قرض واپس کرے گا یا کرنے کی پوزیشن میں ہے یا نہیں ہے۔ جناب غریب اور کنگلے شخص کو تو کوئی 10 روپے بھی نہیں دیتا، تو اربوں ڈالر کے قرضے کیسے مل سکتے ہیں؟ تو جناب یہ سوچنے کا مقام ہے۔ دیکھیں یہ جو بچت ہے، اپنے اخراجات کو جو قابو کرنا ہے، یہ حکومتوں اور خاندانوں یا اداروں کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اگر اب بھی ہم نے آنکھیں نہ کھولی تو پھر ہمارے ملک کو اور ہماری معیشت کو تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ہم بڑا زور دیتے ہیں نیشنل سیکیورٹی پہ، ملکی سلامتی پہ، تو دیکھیں کہ جس ملک کے پاس اسلحہ خریدنے کے بھی پیسے نہ ہوں تو وہ ملک بڑی بڑی فوجیں اور بڑے بڑے قیمتی ہتھیار بھی نہیں رکھ سکتا۔ ہمارے سامنے مثال موجود ہے کہ یو ایس ایس آر کے پاس دنیا کا جدید سے جدید اسلحہ تھا اور سب سے بڑا میزائلوں اور ایٹم بموں کا ذخیرہ تھا، لیکن جب یو ایس ایس آر یعنی کہ سوویت یونین کی اکانومی جو ہے وہ تباہ ہوئی تو اس کے ساتھ ہی یو ایس ایس آر جو ہے وہ ڈس انٹیگریٹ ہو گیا اور آج رشیا کی صورت میں موجود ہے۔ تو پاکستان کی جو سیاسی اور جو دوسری قیادت ہے ان سب کو اب آنکھیں کھول لینی چاہیے اور اپنی فضول خرچیاں بند کرنی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ 1971 جیسی صورتحال پیدا ہو جائے اور عوام سڑکوں پر آ جائیں، اور ایک مرتبہ اگر عوام سڑکوں پر آ گئے تو پھر ان کو قابو کرنا بہت مشکل ہوگا، کیونکہ ایک بھوکا شخص، ایک وہ شخص جس کے تن بدن پر کپڑے نہ ہوں اور اس کو بنیادی سہولیات بھی میسر نہ ہوں، تو پھر وہ جو بڑے بڑے عمرہ ہیں ان کے جو محلات ہیں یا ان کے جو کارخانے ہیں وہ بھی کسی صورت میں نہیں بچ سکتے اور نہ ہی بچ سکیں گے۔ تو ہمارے حکمرانوں اور سیاستدانوں کو چاہیے کہ وہ آنکھیں کھولے، اپنا دماغ استعمال کرے اس سے پہلے کہ صورتحال کنٹرول سے باہر ہو جائے۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں۔